مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں، سیاہ کار ہوں، خواہ کچھ دوں، یا رسول اللہ آپ کی امت سے ہوں اور آپ کی سفارش دے کر مرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میری سفارش کروائیں گے، مجھے بخشوائیں گے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اذ قالنا اننی فی بحر غم مغرق اذیتی ساحل لنا اشقى لنا لا يمكن الثناء كما قال حقا بعد از خدا بزرگت قصہ مختصر۔ فضل سے کر دے چاندنا یا رب۔ 5 مئی کو طیب جاوید، جن کے والد صاحب ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ اس دن کی ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ کلمات ادا کرتے ہوئے زمین کے اوپر تشریف لے۔ اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، طبیعت ان کی سنبھل نہ سکی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ طیب جاوید صاحب ایک نہایت ہی شریف انسان تھے، قاری بھی تھے اور ساتھ عالم دین تھے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے مدرس بھی تھے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت سے یہ مرید بھی تھے، اور ہر سال آپ مصلی بھی سنایا کرتے تھے۔ آپ بندے نے مانگا ہے، میرے بچے کی موت بہت اچھی ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خیر طیب صاحب کے ماشاءاللہ پڑھانے کا انداز اور کلاس میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور ممتاز کارکردگی تھی۔ دوران بیماری بھی وہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے کے آ کے قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دیتے رہے ہیں، اور کلاس کا رزلٹ ان کا ماشاءاللہ ممتاز کیفیت میں تھا۔ 2023 کے اندر قاری طیب صاحب نے 11 حفاظ پناہ کے ان کا سند امتحان پاس کروا کے ماشاءاللہ ان کو سند بھی دلوائی ہے۔ میں نے قاری طیب صاحب کے پاس 15 پاڑے حفظ کیے ہیں اور 15 پاڑوں کا رمضان میں نے مصلی سنایا۔ قاری طیب صاحب بہت اچھے استاد تھے، الحمدللہ میں نے ان کے پاس 10 پاڑے حفظ کیے۔ الحمدللہ میں نے قاری طیب صاحب کے پاس 13 پاڑے حفظ کیے ہیں۔ میں محمد اذکار جاوید اور قاری طیب صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ گھر میں جو ہے نا وہ انتہائی سادہ طبیعت تھے، کبھی انہوں نے والدین کے سامنے اونچی آواز تک بات نہیں کی، حالانکہ میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے سے بھی انہوں نے کبھی اونچی آواز میں یا کوئی غیر اخلاقی طرح سے بات نہیں کی۔ وہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ نماز وغیرہ کے اور باقی یہ چیزیں بتاتے رہتے تھے۔ امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کی اموات دیکھتے ہیں جس میں عاشقان رسول ذکر اللہ، درود و سلام اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی اموات دیکھ کر ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ 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 پاک حضرت مولانا قاری طیب بن جاوید عطاری رحمۃ اللہ علیہ غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ واقعی ان کا کلپ جب مجھے پہنچا تو میں بھی رشک کرنے لگا۔ یہ اصل ایسے موقع پر جب آدمی ہوش جاتا رہتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے، تو ان کے جو اندر تھا نا وہ باہر نکلا۔ اللہ اور رسول کی محبت ان کے اندر تھی تو الحمدللہ یہ باہر نکل آئی، اور ذکر مصطفیٰ کرتے 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 یہ دھڑام سے گرے۔ وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، غالباً یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک اہم ترین مصرع ہے، یہ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی انہوں نے پڑھی تھی، تو اس میں یہ آخری مصرع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ہستی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ یہ بہت جامع نعت ہے یہ مصرع جو ہے، تو یہ آخری ان کا، تو یہ ایسے جس کو بولتے ہیں کہ پکے سچے سچے سنی، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور سنیوں کی اس شان سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو یہ 5 مئی کو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور یہ گرے، اور 8 مئی تک یہ بے ہوش رہے۔
کوئی گفتگو نہیں کی. انہوں نے جو معلومات میں نے بھی اکٹھی کی تو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، بس 3 دن تک یہ بے ہوش پڑے رہے. ایک آدھ بار ہوش آیا لیکن کچھ کلام نہ کیا. تو یوں ان کے آخری الفاظ نعت پاک مصطفیٰ جو زبان سے ادا ہوئے نا کہ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ ایک اللہ کے نیک بندے بہت بڑے عالم دین کے قلم سے نکلا ہوا یہ نعتیہ مصرعہ، یہ بہت جامع مصرع ہے نعت شریف ہے، یہ ان کی زبان سے ادا ہوا. دنیا سے وہ اس شان سے یہ کہے تو 3 دن یہ بے ہوش رہ کر 8 مئی 2024 کو انہوں نے انتقال کیا، وفات پائی. اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. واقعی ان کے خاندان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ایسی کہ موت تو کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے. لوگ روز مرتے ہیں کیا کیا، کوئی گانے بولتے مرتے. ہاں مطلب ایک بار میں نے اس طرح کی کوئی بہت پہلے شاید رمضان شریف میں یا کوئی مدنی مذاکرے میں کوئی باتیں کی تھی میں نے، تو کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی فلاں ہاسپٹل سے آیا تھا، کارڈیو ہاسپٹل سے کام کرتا. بولا میں اتنے سال سے کام کرتا ہوں، میں نے اتنے عرصے میں نے کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. ایک شخص کو دیکھا تھا جو درود شریف پڑھتے ہوئے مرا تھا ماشاءاللہ. باقی جو مرتے ہیں کوئی گانے بول رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، کوئی فضول بک بک کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی عطا فرمائے. اندر گانے ہوں گے تو گانے نکلیں گے، مرتے وقت گالیاں ہوں گی تو گالیاں نکلیں گی، اور اگر درود و سلام ہوگا تو وہ نکلے گا زبان سے. اللہ اور رسول کی محبت ہوگی تو اس کا اظہار ہوگا. اللہ پاک ہمارے عیب چھپائے. بعض وقت آپریشن کے بعد بھی جو غنودگی ہوتی ہے نا، اس میں بھی اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہیں. حاجی عبید رضا کے بھی اس طرح کے آپریشن کرواتے ہیں، بہت اچھی باتیں غنودگی میں کی تھی، لیکن اب وہ سوشل میڈیا کا شاید دور نہیں تھا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو جاتی یا کوئی ایسا تھا نہیں ریکارڈ کر لیتا اس کو. اور بھی کبھی کلپ ایسے چلتے ہیں کہ بے ہوشی میں کوئی اس طرح کے موقع پر اچھے کلمات بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب مطلب ہے میرے آقا کی مدحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ پھر دعوت اسلامی میں اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہی سنے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک اشارہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تحریک ہے، اور جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو نیال ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھے بڑی اٹھان لیتا ہے، بڑی اس کو ترقیاں ملتی ہیں دین و دنیا کی. تو اللہ پاک قاری طیب صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. مرحوم قاری صاحب 2 سال 5 ماہ سے وابستہ تھے غالباً مدرسۃ المدینہ گجر کے تھے آپ، گجر خان کے تھے. اچھا، تو وہیں غالباً مدرسۃ المدینہ پڑھاتے تھے آپ. اور ان کی عمر جو تھی 37 سال لکھی ہے، 37 ایئرس. یہ گجر خان قریب جوانی ہوئی. گجر خان میں بھی ان کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوا ہے. ہاں الحمدللہ اصال ثواب. یہ گجر خان والے نظر آ رہے ہیں، یہ جمع ہوا ہے. اللہ اکبر. اصل میں ایک بار تعزیتی پیغام بھیج چکا ہوں، تو اس وقت مجھے قصہ نہیں پتا تھا، ہمارا سسٹم بنا ہوا اس سے آیا تھا، میری اطلاع ہے. تو اس لیے میں دوبارہ تعزیت کر نہیں رہا کہ تعزیت ایک بار کرنا سنت، دوبارہ تعزیت مکروہ، تو اس سے بچ رہا ہوں. اس لیے دعائے خیر تو روز ہو سکتی ہے. مگر یہ تو مدنی قافلے اور کچھ کر سکتے ہیں نا، مطلب ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جتنے بیٹے ظاہر نصیب کے مطلب ہمت کریں،
اور اپنے گجر خان کے ہفتہ وار اجتماع 11 اجتماع 11ویں شریف نسبت سے ان کی نیت کر لیں کہ ہم شرکت بھی کریں گے، اور اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے میں ایصال ثواب کے لیے سفر بھی کریں گے کہ گجر خان والوں آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا قاری صاحب موجود تھا جس نے جاتے ہوئے بتایا کہ میں کون تھا، جیتے ہی نہیں بتایا اس نے. تو اس کے ایصال ثواب کر کے اپنی قسمت بدل لو، سب ہمت کرو. جو میں نے 2 کام دیے آپ کو اس پر آئیے آپ. اجتماع 11 اور ذیقعد شریف میں ذیقعد چل رہی ہے تو 3 دن کا مدنی قافلہ. اگر ذیقعد میں ممکن نہیں ہے تو کم از کم ذوالحجہ شریف میں کر لیجئے 3 دن کا مدنی قافلہ ایصال ثواب کے لیے. اللہ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا، قاری صاحب کو بھی ظاہر اس کا ثواب پہنچے گا، آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور سچی بات ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالی وہ مدرس ہی نہیں تھے، پڑھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حساب سے یہ ذیلی نگران بھی تھے. دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ان مانو کر وہ ظاہر بیان بھی فرماتے ہوں گے. وہ یہ جو گجر خان والے جمع ہیں انہیں ذوالحجہ کے مدنی مذاکروں میں یا نا آپ کی طرف سے اگر دعوت ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ گجر خان والے کو بس ہے ٹرین وغیرہ کیا ہوتا ہے اب تو سب کرنا چاہیے ان کو. تو یہ یہاں آ جائیں 3 بھائی کے لیے، ایک تو اذکار جاوید اتاری، امجد جاوید قادری اور ذوالفقار قادری، یہ 3 بھائی ہیں. تایا جان ایک اور والد صاحب بھی. اب والد صاحب بزرگ ہیں، تایا جان ان سے زیادہ بزرگ ہوں گے. جی تایا تو والد کے بڑے بھائی کو بولتے ہیں نا، چاچا چھوٹے بھائی کو بولتے ہیں ہمارے. تو یہ بھی آ سکتے ہیں، نو پرابلم. حج پہ جائیں گے نا تو مکہ مدینہ دور ہے، کراچی نزدیک ہے. گجر خان والوں مدینہ جانا ہوگا تو کراچی سے آپ کی پرواز گزر کے جائے گی. گجر خان والوں ذوالحجہ کے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، آ جائیں. 10 مدنی مذاکرے آئیں یہیں پر 3 دن گزاریں. اب 3 دن کے لیے یا گجر خان سے ٹرین چلنی چاہیے اسپیشل. نا یقین مانے خدا کی قسم میں بولتا ہوں، مجھے قاری صاحب پر رشک آ رہا ہے یار. ان کے آخری میں نے تو سب سنے نا انہوں نے جو بولا ہے کلپ میں، کیا الفاظ تھے ان کے. اور بس سب ذکر خدا و مصطفیٰ ہے. وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا سانس پھول رہا ہے، ہائے مجھے کیا ہو گیا، ہائے میرا کیا بنے، کچھ بھی نہیں بولا. اور اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں. ایسا کہاں سے لاؤ گے یار؟ یہ لاکھوں میں ایک تو محاورہ پرانا ہے، اربوں خربوں میں کوئی ایسا نکلتا ہے خوش نصیب. یہ آپ کے شہر میں نکلا. جاننے کے بعد اپنا ایک سکہ آپ کے دلوں پر بٹھا گیا. تو یہ گجر خان تو پورا تبدیل ہو جانا چاہیے، بچہ اس کا نوازی بن جانا چاہیے. سب سنتوں کے پابند ہو جائیں، سارے ظلم کے اڈے، گناہوں کے اڈے، برائیوں کے اڈے سب ختم ہو جانے چاہیے. اور ایک ایسا پیارا شہر بن جائے کہ جو یہاں آئے غیر مسلم تو مسلمان ہو جائے. اچھا ایک شہر ایسا بھی ہے پاکستان میں جس کا بچہ نمازی ہے، حافظ قرآن بنے، مدرسے کھلیں، جامعات المدینہ کھلیں اور دھوم مچ جائے سنتوں کی. ایسے بنا دو اپنے شہر کو. تو آپ سب مل کے کرو گے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. گجر خان سے تو ٹرین چلا دو ایک ذوالحجہ کے 3 دن کے. اطراف سے امداد آ جائیے، دیگر بھی چکوک وغیرہ ہوتے ہیں، گاؤں گوٹ ہوتے ہیں، اطراف کے شہر قصبے مل جل کے ٹرین آ جائے. پہلے 3 دن 10 دن کے لیے آ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، پر 3 دن کے لیے آ جائے. قربانی خانے میں تو جمع کرنی ہے نا، تو وہ اپنے شہر میں ہی ہوں گی. تو اس طرح سب دین کے کام دعوت اسلامی کے کام میں لگ جائیں. یہ اردو بابا یہ وقار المدینہ کے پاس ہے یہ گجر خان بھی. ارے باپ رے باپ، ایسے دیوانے کے پاس ہے. آپ چھٹے پڑے. اب آئی قربان ایکسپریس آئی انشاءاللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب. حاجی وقار المدینہ کا میسج چلا رہا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید انشاءاللہ ٹرین ایسا کنفرم کر دیں ایسا انشاءاللہ گجر خان سے ہم ساتھ آئیں گے سب انشاءاللہ. نہیں وقار المدینہ بھی چڑھنے والا نہیں ہے. آئی انشاءاللہ. اچھا لفظ قربان تو یہ عید قربان کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، تو عید قربان ایکسپریس تاکہ پتہ چلے قربانی کی عید سے اس کا تعلق ہے.